بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی ہیں آنکھوں، سنتے کانوں، آپ کو گولڈن آپ کی طرف سے السلام علیکم۔ تاریخ میں بہت کم لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے عقل و فہم سے آنے والی نسلوں کو دنگ کر کے رکھ دیا۔ علم و فہم سے تعلق رکھنے والے ان لوگوں میں سے کچھ کو بھاری بھرکم نماز سے نوازا گیا تو کچھ کو زہر کے پیالے پینے پڑے۔ وہ کہتے ہیں نا، سولی پر چڑھے بھی تو علم، ہواؤں میں اڑائے بھی تو علم، موت کے دہانے سے بچائے بھی تو علم، اور زہر پلائے بھی تو علم۔ علم فلسفہ سے تعلق رکھنے والے ایک ایسی شخصیت کا نام سقراط تھا جس کو فلسفے کا بانی مانا جاتا ہے۔ سقراط 470 قبل از مسیح یونانی شہر ایتھنز میں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق ایک امیر کبیر خاندان سے تھا سو اس نے بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے والد جو کہ سنگ تراش تھا کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں سے اپنے غیر معمولی سوالات کی وجہ سے جلد ہی سقراط کو بصیرت، سالمیت اور منظم بحث کا استاد مانے جانا لگا۔ اس وقت کی یونانی روایات میں خداؤں کا ذکر اکثر پایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ایسے دیوتا طاقت کے نشے میں ایک دوسرے سے لڑائیاں کرتے آئے ہیں۔ اس کے باوجود مشہور خدا یا دیوتوں کو عزت اور محبت کرنا ترقی کے لیے ضروری سمجھا جاتا تھا، اور اسی وجہ سے لوگ دیوتوں پر بھرپور ایمان رکھتے تھے۔ بالکل اسی طرح سقراط کی ماں بچپن میں اسے دیوتوں کی کہانیاں سنایا کرتی تھی، اور سقراط اس سے اکثر سوال کرتا کہ اگر دیوتا مہربان ہیں تو وہ آپس میں لڑائیاں کیوں کرتے ہیں؟ لیکن سقراط کے ان سوالوں کا جواب اسے کبھی نہ ملا۔ بہت جلد سقراط نے اسی قسم کے سوالات عام لوگوں سے بھی کرنا شروع کر دیے۔ سقراط کو خداؤں کا منکر مانے جانے لگا۔ ایتھنز کے لوگ جو کہ خداؤں پر یا دیوتوں پر خود سے زیادہ یقین رکھتے تھے، ان میں سے بعض سقراط کے خلاف ہو گئے۔ اگر سقراط نے اپنی زندگی میں ایک کتاب بھی نہیں لکھی، لیکن اس کے باوجود اس نے جوانوں کے ایک بڑی تعداد کو محصور کر لیا تھا۔ وہ باقاعدہ طور پر استاد نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود لوگ مختلف محفلوں میں اس کا فلسفہ سننے کے لیے جاتے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن وہ والدہ کے ہمراہ کسی کام میں مصروف تھا کہ شہر کا سیاستدان پارٹیکلز ایک شخص کے ساتھ تشریف لے آیا۔ اس شخص کا نام انکریٹا کورس تھا، جو کہ کافی سالوں سے آسمان پر موجود ستاروں کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ انکریٹا کورس کے مطابق آسمان میں موجود چاند و ستارے صرف اور صرف پتھر کے تھے، جبکہ لوگ غلط طریقے سے انہیں خدا یا دیوتا مانتے تھے۔ اس کے مطابق چاند کی روشنی بھی اپنی نہیں، بلکہ وہ اس کے لیے سورج کا محتاج ہے۔ انکریٹا کورس کے ان خیالات کی وجہ سے ایتھنز کے لوگ اس کے خلاف ہو گئے۔ سقراط کو ایک عقل مند آدمی سمجھتے ہوئے مندر کے پرواہات نے اس سے انکریٹا کورس کے تحقیقات پر اپنی رائے دینے کا کہا، پر وہ سمجھتا تھا کہ سقراط انکریٹا کورس کے تحقیقات کی مخالفت کرے گا۔ لیکن سقراط نے اس کی سوچ کے برعکس کہا کہ چونکہ میرے پاس اسے غلط یا صحیح کہنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے تو میں اس سے ابھی اس نتیجے پر نہیں پہنچا۔ سقراط کا یہ جواب سننے کے بعد مندرک پرواہات غصے میں آ گیا اور کہا، کیا ہمارے بزرگ جھوٹے تھے؟ کیا ہمارے دیوتا جھوٹے ہیں؟ سقراط کے بیان کے بعد لوگوں میں اس کی مخالفت اور بڑھ چکی تھی، اور دوسری جانب انکریٹا کورس پر کفر کا مقدمہ چلا دیا گیا اور اسے جوری کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے لیے موت یا ملک بدری کی سزا کا تعین ہونا تھا۔ جوری میں کچھ لوگ چاہنے والے موجود تھے، اس لیے اسے موت سے بچا کر شہر بدر کر دیا گیا۔ انکریٹا کورس کا انجام دیکھ کر سقراط پریشان ہو گیا۔ سقراط ایک شاگرد کمانڈر ایلسس بیڈنس جزیرے سلسی میں ایک لڑائی میں ہار گیا اور وہ ایتھنز کی دشمن ریاست پر ساٹا کے ساتھ مل گیا۔ اس واقعے کے بعد سقراط کی شہرت اور خراب ہو گئی۔ ایلسس بیڈنس کو غدار کہا جانے لگا۔ سقراط کے دشمنوں نے یہ ساری صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سقراط پر مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا۔ ایتھنز شہر کے وسط میں عدالت لگائی۔ جوری 500 افراد پر مشتمل تھی اور پہلے 3 گھنٹے سقراط پر مقدمہ پیش کیا گیا کہ اس نے ریاست کے منظور شدہ خداؤں کو ماننے سے انکار کر دیا اور کفر کیا ہے، جس کی وجہ سے دیوتا ایتھنز کی ریاست پر مہربان نہیں رہے، اور یہی وجہ کہ ہمیں جنگ میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔
جنگیں جیتنے اور ترقی کرنے کے لیے ہمیں دیوتاؤں کی خوشنودی چاہیے، جو کہ سقراط کی تعلیمات کی وجہ سے ہمیں میسر نہیں، لہٰذا اسے موت کی سزا دی جائے۔ اس کے بعد سقراط کو اپنے دفاع کے لیے 3 گھنٹے دیے گئے، لیکن سقراط اپنی صفائی دینے کی بجائے وہی کام کیا جس کا اس پر الزام تھا۔ وہ کافی دیر تک ایتھنز کے سماج اور معاشری برائیوں کا تذکرہ کرتا رہا، لیکن اس نے اپنا دفاع نہیں کیا۔ سقراط کی تقریر کے بعد جوری نے 220 کے مقابلے میں 280 ووٹوں سے سقراط کو مجرم قرار دیا اور اس کے لیے سزائے موت کا اعلان کر دیا۔ ایتھنز کے قانون کی روح سے سقراط کو موت کے طریقہ کار کا بھی خود ہی تعین کرنا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم کس طرح مرنا پسند کرو گے تو اس نے کہا میں حکومت کے خرچ پر ڈنر کرنا چاہوں گا، مطلب اس نے حلمولک نامی زہر پینے کا فیصلہ کیا۔ موت کے دن سقراط پر کسی قسم کا کوئی خوفداری نہ تھا، بلکہ اس نے زہر کا پیال بھی بڑے اطمینان سے پکڑا۔ سقراط کے چاہنے والے پریشان تھے اور بعض نے تو رونا بھی شروع کر دیا، لیکن اس وقت سقراط نے تریخی الفاظ کہے، میں نے سنا ہے آدمی کو خاموشی سے مرنا چاہیے، لہٰذا جب میں زہر پی لوں تو تم اپنے اوپر قابو رکھنا اور صبر سے کام لینا۔ اس کے بعد زہر کا جام منہ سے لگا لیا اور کچھ ہی دیر بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس طرح ایک عظیم فلسفر کو اس کے علم اور سوچ کی بنیاد پر موت کے سپرد کر دیا گیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ بہت شکریہ۔